حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کی خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ اعتراض کی آگ سے انصاف کا پودا مرجھا جاتا ہے۔ آزادی کی حفاظت نہ کرنے والا غلامی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ عقل کامل ہو جائے تو گفتگو گھٹ جاتی ہے۔ بوڑھے کا مشورہ جوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑی مفلسی بے وقوفی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خیانت قوم کے ساتھ غداری ہے۔ پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ جس نے باطل کی تائید کی گویا اس نے حق پر ظلم کیا۔ خاموشی عالم کا زیور ہے اور جاہل کی جہالت کا پردہ۔ واضح اور روشن ترین راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے واسطے مصیبت ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ آدمی کے چہرے کا حسن خدا تعالیٰ کی عمدہ عنایت ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کی نہایت مضبوط ادائیں ہیں۔ جب زاہد لوگوں سے بھاگ جائے تو اس کی تلاش کر، اور جب زاہد لوگوں کی تلاش کرے تو اس سے بھاگ جا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ زمانے کے عبرتناک واقعات سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہارے سامنے کوئی درندہ آئے تو تم اسے میری انگوٹھی دکھانا اور کہنا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خون خوار درندہ اس پر حملہ آور ہوا تو اس شخص نے اس درندے کو انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ وہ درندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ دو مسافر ایک دفعہ اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ صبح کے وقت وہ دونوں ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ اس دوران ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان دونوں کو سلام کیا اور دونوں حضرات نے اسے کھانا کھانے کی دعوت دی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے انہیں 8 درہم دیے اور کہا کہ یہ 8 درہم میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ان دونوں حضرات میں رقم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ مجھے 5 درہم ملنے چاہیے، اور دوسرا کہنے لگا کہ رقم دونوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ جب یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا تو وہ دونوں اپنا مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہایت توجہ سے سنی اور فرمایا کہ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اسے 5 درہم ملنے چاہیے۔ دوسرے شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہایت منصفانہ فیصلہ ہے، اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں 1 درہم ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حاضرین محفل بھی حیران رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تم دونوں کی روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے ہر ایک شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 اس نے کھا لیے اور 7 بچ گئے۔ اس طرح اس مسافر نے تمہاری روٹی میں سے 1 ٹکڑا اور دوسرے شخص کی روٹی میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور دوسرے شخص کو 7 ٹکڑوں کے بدلے 7 درہم ملنے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ فالودہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو فالودے کو مخاطب کر کے فرمایا،
اے فلودے، تیری خوشبو بہت اچھی ہے اور رنگ بہت خوبصورت ہے اور ذائقہ بہت عمدہ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے جس چیز کی عادت نہیں ہے میں خود کو اس کا عادی بناؤں۔ حضرت عبداللہ بن زریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں عید الاضحیٰ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے بھوسی اور گوشت کا حریرہ رکھا۔ ہم نے کہا، اللہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے، اگر آپ ہمیں یہ بطخ کھلاتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ اب تو اللہ نے مال بہت دے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن زریر، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خلیفہ وقت کے لیے اللہ کے مال میں سے صرف 2 بڑے پیالے لینے حلال ہے، ایک پیالہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور دوسرا پیالہ آنے والے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ میزان اعمال کو خیرات کے وزن سے بھاری کرو۔ شرافت عقل و ادب سے ہے، نہ کہ مال و نسب سے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر جب تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جان بھی بلا دیتا ہے۔ جو شخص کسی کے عیب تلاش کرنے میں رہتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہے جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نادان ہے ان کو اپنا علم سکھا۔ اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اپنی اجل کا مالک نہیں، پھر بھی اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔